الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے اپنے حق تلفی کا شاکی ہے۔ گھر باہر، شہر دیہات، امیر و غریب، عورت مرد، بچے بوڑھے، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آئے گی۔ دوستو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ جب ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایت کے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال اور دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ کیا ہم نے اس کے حقوق جو ہم پر عائد ہے وہ ہم نے ادا کر دیے؟ باری تعالیٰ بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب توجہ کی؟ محترم دوستو، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں، اور حقوق کو پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائے۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسے یکتا بے نیاز تسلیم کرے۔ ارشاد باری ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک بساجِ قرار دینا شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑا گناہ کا افترا کیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے ہم اس کی ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک نہ سمجھے، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے ہم اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو دور و نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کا علم ہے، کسی اور کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قبضہ تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسا چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے نبی اور اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے نہ بنیں گے بلکہ حق مارنے والے بن جائیں گے، اور حق مارنے کا جو خوفناک انجام ہوگا وہ کون نہیں جانتا۔
اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کرے، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کا کرے، کسی مزار کا نہیں، نذر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچی حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھے، کسی اور کو خواہ وہ خدا کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا اس کا حل نہ سمجھے۔ سوچئے کتنی ناسمجھی اور نادانی کی بات ہے، ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر دگا کر اور اس طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہے۔ اور سب سے عجیب بات تو یہ ہے وہ ان امور کو توحید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ اسے کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں۔ میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ ہم علینا